بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عز واقتدر، لا محيد عنه ولا مفر. الملك ملكه والخلق خلقه والأمر أمره. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء قيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. میری اس وقت جو گفتگو ہے اس کا عنوان ہے علم کلام اور متکلمین کی خدمات کا جائزہ. اگر یہ پروجیکٹر ہوتا تو آپ کے سامنے سلائیڈز ہوتی اور اس سے گفتگو کرنا میرے لیے بھی آسان ہوتا اور آپ کے لیے بھی اس کو سمجھنا کافی آسان ہوتا اور تیزی سے ہم جو ہے وہ گزر جاتے. لیکن فی الحال بہرحال کچھ اس طرح کی صورتحال ہے تو میں زبانی آپ کے سامنے جو ہے وہ چیزیں رکھنے کی کوشش کیا ہے کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علم کلام ہے کیا. علم کلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا میں انسان کو بھیجا تھا تو یہ بات کہی تھی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى کہ میری طرف سے ایک ہدایت کیا ہے آئے گی. اس ہدایت پہ جو عمل کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو عمل نہیں کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا. اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے یہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ موجود ہے اور اگر یہ ارشاد موجود نہ بھی ہو تو یہ بات بہت واضح سی ہے کہ جو شخص کسی چیز کو بناتا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس چیز کا صحیح استعمال کیا ہے اور غلط استعمال کیا ہے. آپ جب موبائل لیتے ہیں تو آپ کو ایک کتابچہ ملتا ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کا صحیح یوز کیا ہے اور اس کا مس یوز کیا ہے. آپ بائک لیں گے اس میں بھی آپ کو ایک کتابچہ ملے گا. آپ کوئی بھی چیز لیں گے تو بنانے والا جو ہے وہ اس کے فنکشن بتائے گا، اس کے استعمالات بتائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو بنایا ہے، اس انسان کے اچھے اور برے استعمال کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتے. اسی پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں ہدایت کیا ہے بھیجوں گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئی، احکام شریعت آئے. وہ احکام شریعت دو طرح کے تھے. ایک وہ تھے جو اعتقادی تھے اور دوسرے وہ تھے جو عملی تھے. یعنی بعض چیزیں وہ تھیں جس میں ہمیں اس چیز کا ہم سے مطالبہ کیا گیا کہ ہم اس کو پریکٹیکلی جو ہے وہ کریں. مثال کے طور پہ اگر ہم نماز پڑھ لیں تو یہ کیا کہلائے گا؟ ہماری پریکٹیکل لائف سے متعلق ہے. ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں کہ ہماری پریکٹیکل لائف سے متعلق ہے. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ ہماری عملی زندگی سے متعلق تھیں. یہ احکامات دیے گئے. دوسرے احکامات وہ تھے جو اعتقادی تھے، جو ہمارے عقیدے ہمارے نظریے سے متعلق تھے. جیسے قل هو اللہ احد کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور اس طرح کے بہت سارے عقائد جو قیامت سے متعلق اور غیب سے متعلق جو ہے وہ دیے گئے. تو اب یہ دو چیزیں جو ہے وہ شریعت کی جو تقسیم اگر ہم کریں تو یہ دو حصے ہمارے سامنے آتے ہیں. علماء نے بڑے بہترین انداز سے سمجھایا ہے کہ عمل کی مثال ایسے ہے جیسے کہ صفر کی. عمل کی مثال کیسے بھائی؟ صفر کی. اور عقیدے کی مثال ایسے ہے جیسے کہ عدد کی. عدد سے مراد 1 2 3 4 یہ عدد ہیں اور عمل کی مثال جو ہے وہ صفر کی ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عمل کرتا جائے اور اس کے پاس عقیدہ نہیں ہے، بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں ظاہری طور پہ، جیسے کہ بعض لوگ کفار کے اعمال دیکھتے ہیں، بعض اچھے اعمال دیکھتے ہیں تو وہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ کافر تو بہت اچھے ہیں. جو اسلامی تعلیمات سے صحیح طرح واقف نہیں ہوتے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو مسلمانوں سے بھی بہتر ہے. جبکہ صورتحال یہ ہے کہ عمل کی مثال جو ہے وہ صفر کی طرح ہے. اگر کوئی بہت سارے صفر لگا دے، 10 صفر بھی لگا دے تو وہ 10 صفر جو ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. ایسے ہی اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے اور عمل آپ کے بہت سارے ہیں، بظاہر وہ بہت اچھے عمل بھی اگر لگ رہے ہیں تو اس عمل کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی حیثیت جو ہے وہ نہیں ہے. ہاں، ایمان اور عقیدے کی مثال جو ہے وہ عدد کی طرح ہے. جیسے کہ عدد اگر 2 لکھا ہوا ہے تو بغیر صفر کے بھی اس کی اپنی حیثیت ہے. البتہ اگر آپ 2 کے بعد 0 لگا دیں گے تو وہ 2 سے 20 بن جائے گا. ایک اور 0 لگا دیں گے تو وہ 200 کیا ہے بن جائے گا. تو اس سے ہمیں جو اصولی بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ عدد جو ہے اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، اپنی کوئی قیمت نہیں ہے. اور عدد جو ہے صفر کے علاوہ جو اعداد ہیں ان کی اپنی حیثیت ہے. لہذا عمل کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایمان اگر عمل کے بغیر بھی ہو تو اس کی حیثیت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر عمل کے ساتھ ایمان بھی آ جائے
زیرو آپ نے 2 لگائے ہوئے، اس سے پہلے اگر آپ 1 لکھ دیتے ہیں، ان زیرو کی جو ہے وہ قیمت بن بھی گئی اور بڑھ بھی گئی. اور اعمال کے ساتھ اگر 2 3 آپ کے پاس موجود ہیں، اس کے بعد اگر آپ 0 لگا دیتے ہیں تو اس سے اس ایمان کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. لہذا اس پوری مثال سے یہ بات واضح ہے کہ انسان کی زندگی میں اصل چیز جو ہے وہ عقیدہ اور کیا ہے، نظریہ ہے. اس کو ایک اور مثال سے بعض حضرات نے سمجھایا کہ جیسے دل ہے اور اعضاء ہیں. انسان کا ہاتھ کٹ جائے وہ انسان ہے، انسان کی انگلیاں کٹ جائیں پھر بھی کیا ہے، لیکن انسان کا دل اگر جو ہے وہ کاٹ دیا جائے تو انسان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی جگہ جو ہے وہ دل کو بنایا. اگر ایمان موجود ہے تو وہ مومن ہے اگرچہ کمزور کیوں نہ ہو، لیکن اور اگر اس کے اعمال کمزور ہیں تو یہ کہا جائے گا کہ اس کے اعضاء جو ہے وہ کمزور ہیں، البتہ جو ہے وہ مومن کیا ہے، کہلائے گا. تو ان مثالوں سے یہ بات واضح ہے کہ انسان کی زندگی میں اصل چیز جو ہے وہ عقیدہ اور کیا ہے، نظریہ ہے. یا میں ایک اس بات کی طرف اشارہ کرتے چلوں کہ آج ہمارے یہاں نظریاتی جنگ کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے اور جنگ کے 5 ادوار بیان کیے جاتے ہیں. آج کل آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا بہت سے حضرات سے کہ آج 5th جنریشن وار کا دور ہے. یہ جملہ عام طور پہ بولا جاتا ہے 5th جنریشن وار ہے، یعنی جو جنگ ہے اس کی 5ویں جنریشن جو ہے وہ چل رہی ہے. اس کی تفصیل یہ حضرات ایسے کرتے ہیں کہ پہلی جنریشن یہ تھی کہ لوگ آمنے سامنے ہو کے لڑا کرتے تھے، جن کے جو لوگ افراد زیادہ ہوتے تھے وہ جیت جایا کرتے تھے. پھر یہ ہو گیا کہ پستول جو ہے وہ آ گئی. اب اسلحہ اگر ایک بندے کے پاس ہے، سامنے 4 بندے بھی ہیں تو وہ چاروں کو مار دے گا. اس میں ٹیکنیک بدل گئی، اسلحہ جس کے پاس زیادہ تھا اگر بندے اگرچہ کم ہوں وہ لوگ جیت جایا کرتے تھے. تیسری قسم وہ آئی کہ جب جو ہے راکٹ اور پھر جس کو کہا جائے ایٹم بم، یہ سب چیزیں جو ہے وہ ایجاد ہو گئی اور آمنے سامنے بھی جنگ نہیں ہو رہی، بندہ اپنے ملک میں موجود ہے وہیں سے راکٹ مار رہا ہے، ایٹم بم مار رہا ہے. جیسے کہ امریکہ نے جاپان میں جو ہے وہ ایٹم بم مارا. تو اب یہ تیسری قسم آ گئی کہ اس میں جنگ نہ تو آمنے سامنے ہو رہی ہے، نہ آلات سے ہو رہی ہے، جدید اسلحے سے ہو رہی ہے، بلکہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے جو ہے وہ آپ یہاں سے جو ہے وہ کوئی چیز مار رہے ہیں اور جنگ ہو جا رہی ہے. یہ پہلی دوسری جنگ عظیم جو تھی وہ اسی کی قسم تھی، 3rd جنریشن وار. اس کے بعد کہتے ہیں کہ چوتھی قسم شروع ہوئی اور چوتھی قسم میں پراکسی وار شروع ہو گئی. پراکسی وار کا مطلب یہ تھا کہ نہ تو آپ کو کوئی راکٹ پھینک رہے ہیں، بلکہ وہاں ہی جہاں جنگ کرنی ہے وہاں کچھ افراد کو خرید کر انہی کو جو ہے وہاں پہ لڑوا دیا جاتا ہے قومیت کی بنیاد پر اور دیگر بنیادوں پر. یہ پراکسی وار جو ہے وہ کئی جگہوں پر دیکھنے میں کیا ہے آئی. 5ویں قسم یہ بتاتے ہیں کہ اب جو 5ویں قسم ہے وہ نظریاتی جنگ ہے، اور اس میں جس کو کہا جائے کہ انسان کے ذہن کو بدلا جاتا ہے اور انسان کے نظریے کو جو ہے وہ پلٹ دیا جاتا ہے، اس سے اس کو جو ہے وہ ہرایا کیا ہے جاتا ہے. یہ تقسیم آج کل بیان کی جاتی ہے. یہ تقسیم بنیادی طور پہ غلط ہے، اور یہ جس کو کہا جائے کہ یہ خود ایک نظریاتی جنگ کا ایک حصہ ہے کہ ہمیں یہ کہہ دیا کہ یہ 5ویں قسم ہے، 5th جنریشن وار ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جنگ کی 2 قسمیں ہیں. ایک جنگ ہوتی ہے جو میدانی جنگ ہوتی ہے، اور ایک وہ جنگ ہوتی ہے جو نظریاتی جنگ ہوتی ہے. نظریاتی جنگ آج شروع نہیں ہوئی، نظریاتی جنگ تو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہے. شیطان نے جو لڑی تھی وہ نظریاتی جنگ تھی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک بھی آپ علیہ السلام نے میدانی اور عسکری جنگ جو ہے وہ بعد میں لڑی ہے. آپ نے جو ابتدائی جنگ لڑی ہے وہ بنیادی طور پہ نظریاتی جنگ ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں ان کا یہ جملہ خود ایک دھوکہ ہے. وجہ اس کی ہے کہ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ 5th جنریشن وار ہے تو ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ بھائی پاکستان بننے کے بعد، دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ جنگ شروع ہوئی ہے، اس کا طریقہ کار بھی ہمیں ان ادوار میں ملے گا. ہم ان ادوار کی کتابوں کو پڑھ کے اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس جنگ کو کیسے جیتیں، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ مسلمان اس جنگ کے چیمپئن ہیں. اسلام کے علاوہ کوئی ایسا مذہب موجود نہیں ہے جس نے اس جنگ کو بہت ہی زبردست انداز سے جیتا ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے اگر حالات پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسے لوگ جن کے معتقدات انتہائی خراب تھے اور ان کے معتقدات کا اثر ان کے عمل پر ہوتا تھا. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں. جب غزوہ بدر یا احد کے اندر اسلام نہیں لے کے آئی تھی، ان کے 2 بھائی جو ہے وہ شریک ہوئے اور وہ مر گئے. اس میں جب مر گئے تو انہوں نے عجیب قسم کھائی، کہا کہ میں 1 سال تک جو ہے وہ بال گنجی ہو گئی وہ. اس کے بعد انہوں نے جوتوں کا ہار پہن لیا
اور اسی طریقے سے جو ہے وہ روزے رکھ رہی ہیں، عجیب و غریب قسمیں کھا کے عجیب و غریب انداز سے وہ پورے علاقے میں پھر رہی ہیں کہ ان کا غم تازہ ہو اور لوگ ان کی ہار اور ان کے جو بھائیوں کا انتقال ہوا ہے اس کا بدلہ لیں۔ عجیب جاہلیت کی رواج، اور اس کے مطابق وہ شوق منا رہی ہیں۔ وہی خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایمان لے کے آگے، اور ایمان لانے کے بعد جب غزوہ یرموک ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے تو اپنے بیٹوں کو بھیج رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ دیکھو پلٹ کے واپس نہیں آنا، شہید ہو کے آنا، اگر ویسے بغیر شہید ہوئے واپس آئے تو میں تمہارا سر قلم کروں گی، اگر تم وہاں شہید نہیں ہوئے تو میں یہاں تمہیں ماروں گی۔ عجیب بات ہے، ان کے 4 بیٹے تھے، چاروں کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ تو اب اس وقت انہوں نے شوق منایا تھا، رو رہی تھی، اب آنکھوں میں آنسو نہیں ہیں، اب خوش ہیں۔ افسوس اس بات پہ ہو رہا ہے کہ میرے یہ 4 بیٹے تو جنت میں چلے گئے، میرے وہ جو بھائی اس وقت مرے تھے، مردار ہوئے تھے، انہیں جنت نہیں ملی۔ اب یہی وہ سخت دل خاتون ہے جس کا عمل جب وہ جاہلیت میں تھا تو اس کا عمل کیا تھا؟ اس سخت دل خاتون کے اس عمل کو، جو گنجی ہو گئی تھی اور عجیب و غریب انہوں نے اپنے کام شروع کر دیے تھے، اس عمل کو بدل کس نے دیا؟ ان کا نظریہ اور عقیدہ جو ہے وہ بدلا۔ تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مسلمان جو ہے، جس کو نظریاتی جنگ کہا جاتا ہے، اس کے سب سے بڑے چیمپئن مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کے سلف صالحین کے یہاں عقیدے پہ جو محنت موجود ہے، نظریے پہ جو محنت موجود ہے، صحابہ کے یہاں موجود ہے، وہ کسی اور جگہ پہ موجود کیا ہے؟ نہیں ہے۔ انہی کے طریقے کو اگر ہم اختیار کریں تو آج ہم لوگوں کے عقیدے کو اور نظریے کو بچا سکتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ میں نے آپ کو بتایا عقیدے کی کیا ہے اہمیت نظر آتی ہے۔ ہم تھوڑا صحابہ کے دور کو دیکھ لیتے ہیں۔ صحابہ کے ادوار کو اگر آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ارحم امتی بامتی ابوبکر، جو سب سے زیادہ رحم دل ہیں، انہوں نے تلوار اٹھا لی ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے ختم نبوت کا انکار کر دیا، بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیا ہے۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا تو ظاہری بات ہے کہ فقہ کا مسئلہ ہے، لیکن اس کی فرضیت کا اعتقاد رکھنا یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے جو تلوار اٹھائی ہے وہ عقیدے کے مسئلے پہ اٹھائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر آدمی، اور بظاہر جن کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ وہ کافی جو ہے وہ غیظ و غضب رکھنے والے ہیں، ان کو شرح صدر نہیں ہو رہا ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کو شرح صدر کیوں ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ مسئلہ عقیدے کا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کو آپ دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا سبیق ابن عسل۔ ان کا نام اصول افتاء وغیرہ میں بھی آتا ہے اور کئی مقامات پہ آتا ہے۔ دارمی میں متعدد روایتیں ان کی کہ یہ صاحب جو ہے متشابہات کے بارے میں لوگوں سے سوالات کرتے تھے، استواء علی العرش اور اس طرح کے بارے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، انہوں نے بلایا، اور بلانے کے بعد جھاڑو سے جو ان کا تھا درہ جو بھی تھا اس سے خوب پٹائی کری، کہتے ہیں خون نکل گیا، اور جب خون نکلا تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد پھر جب وہ صحیح ہو گئے، پھر اس کے بعد دوبارہ دھنائی لگائی کہ تم لوگوں کے عقیدے کو خراب کر رہے ہو۔ آج بھی ہمارے زمانے میں بعض لوگ ہیں، ان کو متشابہات کے بارے میں سوال کرنے کا بڑا شوق ہے۔ سب سے پہلے پوچھو سمت سوال عرض کے کیا مطلب ہے؟ سلف کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہوتا تو ایسے لوگوں کو درے لگتے، اس کو دوبارہ پٹائی کری، وہ پھر ٹھیک ہو گیا، پھر اس کی پٹائی کری، 3-4 مرتبہ جب اس طرح ہو گیا تو اس نے کہا کہ یا امیر المومنین، میرے سر کے اندر جو کچھ تھا، جو کچھ غلط نظریہ تھا وہ سب نکل گیا، یا تو آپ مجھے مار دیں فقتلنی قتلۃ حسنہ، یا تو اچھی طرح سے مار دیں یا مجھے زندہ چھوڑ دیں، میرا دماغ بالکل کیا ہو گیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا۔ حضرت عمرو بن عاص جو مصر کے والی تھے وہاں وہ گئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پابندی لگائی کہ اس کے ساتھ کوئی بیٹھے گا نہیں، بائیکاٹ کیا جائے۔ وہ بندہ اکیلے رہتا، وہ بار بار حضرت عمرو بن عاص کے پاس جاتا کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، مجھے یا تو مار دیں یا یہ کہ میرے پہ پابندی اٹھائیں۔ اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ یہ بندہ ٹھیک ہو گیا ہے تو آپ نے اس کو چھوڑا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کتنی حساسیت تھی عقیدے کے حوالے سے۔ وہ روایت آپ حضرات نے پڑھی ہوگی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک خاتون آئی، تقریباً کتب ستہ کی اکثر کتابوں میں وہ روایت موجود ہے، اس نے یہ سوال پوچھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حائضہ عورت یہ کیا روزوں کی قضا کرے گی، نماز اور روزوں کی قضا کرے گی یا نہیں کرے گی؟ اصل میں خوارج اصل میں اس بات کے قائل تھے کہ نمازوں کی قضا ہوگی، جس طرح روزوں کی قضا ہے اس طرح کیا ہے، نمازوں کی بھی قضا ہے۔ اچھی ایک نکتے کی بات سمجھیے گا، اس زمانے میں خوارج یا معتزلہ، آپ کسی کے بھی مسائل کو دیکھیں گے ان کے مسائل میں شدت ہے،
سختی زیادہ ہے. ہمارے زمانے کے جو معتزلہ و خوارج ہیں ان کے یہاں اباحیت زیادہ ہے. آپ معتزلہ کے مسائل دیکھیں گے بڑے سخت مسائل ہیں, بہت متکشف لوگ تھے, بہت زیادہ صوفی لوگ تھے. اب منزلہ بین المنزلتین ان کا دیکھ لیں کہ گناہ کبیرہ کیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ایمان سے خارج ہو دیا. ان کے یہاں سختی زیادہ تھی. اور ہمارے زمانے کے جو خوارج اور معتزلہ ہیں وہ صورتحال یہ ہے کہ ان کا منزلہ بین المنزلتین معلوم ہے, غامدی صاحب کا منزلہ بین المنزلتین معلوم ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آج کے جتنے بھی کافر ہیں ان میں سے کوئی بھی کافر نہیں ہے, غیر مسلم ہے, کافر اس میں سے کیا ہے, کوئی بھی نہیں ہے. انہوں نے ان کو مسلمان بھی نہیں رہنے دیا, کافر بھی نہیں رہنے دیا, درمیان میں غیر مسلم کی ایک اصطلاح نکال کے منزلہ بین المنزلتین کیا ہے لے کے آ گئے. بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہوا کہ اب دیکھیں ایک فقہی مسئلہ پوچھا ہے, آپ حضرات نے روایت میں پڑھا ہے, فوراً انہوں نے کہا کہ احروریۃ انتی, کہ کیا تم حروریہ فرقے کی خوارج میں سے ہو؟ یعنی انہیں مسئلے سے اس طرف ذہن چلی گیا کہ یہ کہیں خوارج میں سے, تو اس نے کہا نہیں میں خوارج میں سے کیا ہے نہیں. تو بہرحال یہ اور اس طرح کی مثالوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے یہاں عقیدے کی بڑی اہمیت کی اور بڑی کیا ہے حساسیت کیا ہے تھی. اس تفصیل کے بعد اگر ہم دیکھیں علم کلام کی, اگر ہم تعریف دیکھیں تو علم کلام کی تعریف کی جاتی ہے علم یقتدر معه علی اثبات العقائد الدینیہ. پڑھیں آپ لوگ پڑھیں, علم یقتدر معه علی اثبات العقائد الدینیہ علی الغیر بذکر الحجج ودفع الشبہ. اس تعریف کا حاصل یہ ہے, علامہ عضد الدین ایجی رحمۃ اللہ علیہ نے مواقف میں یہ تعریف کی. اس تعریف کا حاصل یہ ہے کہ علم کلام یہ ہے کہ ایسا علم ہے کہ اس میں عقائد دینیہ کو ثابت کیا جاتا ہے. کیسے ثابت کیا جاتا ہے؟ کہ بذکر الحجج, حجتوں اور دلیلوں کو ذکر کیا جاتا ہے, اور شبہات کا دفعیہ کیا ہے کیا جاتا ہے. اب یہاں اگر آپ اس تعریف کی تحلیل کریں تو آپ کے سامنے تین چیزیں آ رہی ہیں. ایک چیز آ رہی ہے عقائد دینیہ. کیا آ رہی ہے بھائی؟ کہ عقائد دینیہ کو جو ہے وہ ثابت کرنا. دوسرے نمبر پر جو ہے وہ دلائل ہے, اور تیسرے نمبر کے اندر جو ہے وہ شبہات کا جواب ہے. تو علم کلام بنیادی طور پہ ان تین چیزوں کے گرد کیا ہے گھومتا ہے. عقائد دینیہ کو بیان کرتا ہے, اور دلائل کو بھی بیان کرتا ہے, اور اس کے علاوہ اس پہ جو شبہات ہوئے ہیں ان شبہات کا جواب دیتا ہے. اب اگر ہم تینوں چیزوں کو الگ الگ لے لیں تو پہلی چیز ہے عقائد. عقائد کے حوالے سے ہمارے یہاں عام طور پہ تصور یہ ہے کہ تمام عقائد کو ہم ایک طرح سے لیتے ہیں, جبکہ صورتحال یہ ہے کہ عقائد کی مختلف قسمیں ہیں. عقائد کی بنیادی طور پہ تین قسمیں ہیں. ایک عقیدہ وہ ہوتا ہے جو ضروریات دین میں سے ہوتا ہے. کس میں سے ہوتا ہے بھائی؟ ایک عقیدہ وہ ہوتا ہے جو اصول اہل سنت میں سے ہوتا ہے, اور ایک عقیدہ وہ ہے جس کو فروع عقائد کہتے ہیں. یعنی عقائد کی یہ تین قسمیں ہمارے سامنے آتی ہیں. پہلی قسم کون سی آتی ہے؟ ضروریات دین. ضروریات دین کا مطلب کیا ہے؟ ضروریات دین کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصول دین کہ اگر ان کا کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے. جیسے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا, اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہ ماننا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا, اور اسی طریقے سے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ماننا. یہ اور اس کے علاوہ اور وہ جو چیزیں جو ضروریات دین میں سے آتی ہیں, اگر اس کا کوئی انکار کرے گا تو وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا. دوسرے نمبر پر وہ آتے ہیں جو اصول اہل سنت ہے. اصول اہل سنت کا مطلب یہ کہ وہ ضروریات دین میں سے تو نہیں ہے, لیکن وہ اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت کا مطلب ہے کہ جن عقائد و نظریات پہ صحابہ اور تابعین کا اتفاق تھا, جن عقائد و نظریات پر صحابہ کرام اور تابعین کا اتفاق تھا, ان عقائد کو ماننا یہ اصول اہل سنت ہے. جیسے کہ عذاب قبر کا مسئلہ ہے. عذاب قبر کا مسئلہ جو ہے یہ جس کو کہا جائے کہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے, البتہ یہ اصول اہل سنت میں سے ہے. اس فرق کی ضرورت کیا ہے, اور بہت اہم فرق یہ ہے کہ ہر عقیدے کا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہو جاتا. ہمارے ہاں جو آج کل ایک بے راہ روی ہے یا جو ایک شدت ہے وہ بنیادی طور پہ علم کلام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے.
ہمارے یہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علم کلام کو اگر سمجھیں گے تو تکفیر اور تفسیق اور تضلیل زیادہ ہوگی، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم علم کلام کو واقعتاً سمجھیں تو ہمیں مسائل کے مراتب سمجھ میں آئیں۔ لہذا اگر اصول ضروریات دین میں سے نہیں ہے، وہ مسئلہ جو ہے وہ اصول اہل سنت میں سے ہے، تو اگر اس کا کوئی انکار کر رہا ہے تو وہ اہل سنت سے تو خارج ہوگا، لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ اس لیے بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ دو دائرے الگ الگ ہیں، ایک دائرہ اہل سنت والجماعت کا دائرہ ہے اور دوسرا دائرہ جو ہے وہ اسلام کا دائرہ ہے، وہ دائرہ اہل سنت سے بڑا ہے۔ اور تیسرے وہ عقائد ہوتے ہیں جن کو فروع عقائد کہتے ہیں، وہ نہ تو ضروریات دین میں ہیں اور نہ ان میں صحابہ اور تابعین کا اتفاق ہے۔ جیسے مثال کے، بلکہ بعض مرتبہ صحابہ میں ان میں اختلاف ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے وہ مسئلہ پڑھا ہے کہ اگر کوئی میت کے جو رشتہ دار ہیں اگر وہ روئیں تو اس سے میت کو عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بعض صحابہ کرام اس کے قائل تھے کہ عذاب ہوتا ہے، بعض قائل تھے کہ کیا ہے، نہیں ہوتا۔ تو اب یہ مسئلہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے اور نہ ہی یہ اصول اہل سنت میں سے ہے، اس لیے کہ اس پہ اہل سنت والجماعت صحابہ ہی کا اتفاق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب معراج پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا یا نہیں ہوا، اس میں بھی جو ہے وہ اختلاف ہے۔ ایک الگ مسئلہ ہے کہ روز قیامت جو ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ کیا ہے، مسئلہ اور عقیدہ ہے۔ لیکن جب معراج پہ گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیدار ہوا نہیں ہوا، یہ ظاہری سی بات ہے کہ یہ خود صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کے درمیان کیا ہے، مختلف کیا ہوا ہے۔ تو یہ جب تین قسمیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں عقائد کی تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بعض مرتبہ بہت سارے اشکالات ہمارے ختم ہو جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ یہ اشکال ہوتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے جو مختلف علماء ہیں اور خود دو طبقے ہمارے سامنے آتے ہیں، اشاعرہ اور ماتریدیہ، ان دونوں کا آپس میں بعض مسائل میں اختلاف ہوا ہے۔ بعض نے کہا 6 میں ہوا ہے، بعض نے کہا 9 میں ہوا ہے، بعض نے اس کو 13 تک پہنچایا ہے، بعض نے کہا ہے کہ 50 میں ہوا ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس میں سے بہت سے اختلافات تو لفظی اختلافات ہیں اور وہ اختلافات جو معنوی اختلافات ہیں وہ بھی فروع عقائد میں ہیں، اصول دین کے اندر، ضروریات دین کے اندر نہیں ہے۔ یہ بات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تصریح کے ساتھ کیا ہے لکھی ہے۔ یہاں چونکہ پروجیکٹر نہیں ہے ورنہ میں آپ کو وہ عبارت دکھاتا تو آپ کو بات واضح ہوتی کہ یہ جو اختلاف ان حضرات کے درمیان ہوا ہے وہ بنیادی طور پہ فروع عقائد کے اندر ہوا ہے، اصول دین اور ضروریات دین کے اندر یہ اختلاف کیا ہے، نہیں ہوا۔ یہاں سے یہ بات ایک بہت اہم بات ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہمارے ایک بات یہ مشہور ہے کہ عقیدہ جو ہوتا ہے وہ قطعی الثبوت قطعی الدلالت ہوتا ہے۔ عقیدہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہوتا ہے۔ اور یہیں پر ایک بحث شروع ہوتی ہے۔ آپ سارے حضرات غالباً دور حدیث سے فارغ ہو چکے ہوں گے تو، یا دور حدیث نہیں بھی کیا تو حدیث سے جانتے ہیں کہ خبر واحد ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے کہ خبر واحد سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ ایک سوال ہے کہ خبر واحد سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے، اس میں علماء کی بڑی تفصیلات ہیں، اختلاف ہے، بعض حضرات قائل ہیں کہ ہوتا ہے، بعض قائل ہیں کہ نہیں ہوتا۔ اچھا، اب عقیدے کے بارے میں عام طور پہ مشہور یہ کہ عقیدہ قطعی الثبوت قطعی الدلالت ہوتا ہے۔ اب قطعی الثبوت قطعی الدلالت ہوگا تو خبر واحد جو ہے وہ چونکہ ظنی ہے تو اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا۔ لہذا اب جب اس طرح کے جو مسائل آتے ہیں تو ان مسائل میں ہر جگہ پہ قطعی الثبوت قطعی الدلالت دلائل نہیں مل پاتے۔ بہت سارے مسائل ایسے آتے ہیں کہ جن پہ دلائل اس نوعیت کے نہیں ہوتے۔ تو اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ عقائد کے مراتب ہیں۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ عقائد کے لیے دلیل قطعی الثبوت قطعی الدلالت ہونی چاہیے، بنیادی طور پہ اس کا تعلق ضروریات دین سے، بنیادی طور پہ اس کا تعلق ضروریات دین سے ہے۔ لہذا وہ جو مسئلہ ہے کہ خبر واحد سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، وہ مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا ہے کہ خبر واحد سے عقیدہ ثابت ہوتا بھی ہے، یہ بات بھی صحیح ہے، اور ثابت نہیں ہوتا یہ بات بھی کیا ہے، صحیح ہے۔ ثابت نہیں ہوتا یہ اس معنی میں ہے کہ جو ضروریات دین ہے وہ ظاہری کی بات ہے کہ وہ متواترات سے ثابت ہوں گے۔ یعنی اس کو اس انداز سے سمجھ لیں کہ جو تکفیر کا مسئلہ ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو دائرہ اسلام سے خارج اگر سمجھیں گے تو اس وقت سمجھیں گے کہ وہ ضروریات دین کا انکار کرے، اور ضروریات دین وہ ہوں گے جو متواترات سے کیا ہوں گے، ثابت ہوں گے۔ اگر خبر واحد سے کوئی چیز ثابت ہے اور کوئی انکار کر رہا ہے
اس کی تفسیق ہوگی، تذلیل ہوگی. ایسا نہیں کہ اس نے اچھا کام کیا، غلط کام کیا، لیکن مراتب ہیں. اس کی تکفیر اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک وہ ضروریات دین کا انکار نہ کرے. لہذا اگر ضروریات دین کو ہم دیکھیں تو ضروریات دین، جتنے بھی ضروریات دین ہیں وہ بنیادی طور پہ متواترات اور قطعیات سے ثابت ہیں، خبر واحد سے ان کا ثبوت نہیں ہوگا. اور اگر ہم اس طرف آ جائیں کہ اصول اہل سنت اور پھر فروع عقائد، ان کے اثبات کی بات کریں تو ان کا اثبات جو ہے وہ خبر واحد سے بھی ہو جائے گا. تو یہ بات یہاں پر جو ہے وہ بہت ہی واضح کیا ہے ہو گئی. اب یہاں ایک اور اہم نقطہ ہے جس کو سمجھنا علم کلام میں بھی بہت ضروری ہے، اور آپ میں سے شاید فقہ سے بھی متعلق ساتھی ہوں گے، فقہ کے حوالے سے اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے یہاں بہت سارے مسائل جو ہے وہ آج بھی نئے موضوعات پہ پیدا ہو رہے ہیں، علم کلام میں بھی اور فقہ میں بھی. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری فقہ کی کتابوں میں اور پھر علم کلام کی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوتی ہیں، یعنی جو جملے لکھے ہوتے ہیں، ان کو قضیہ کہتے ہیں. اب وہ جملے یا وہ قضیے یا وہ باتیں، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ عقائد نہیں ہوتی. ہمارے ایک عام تاثر یہ ہوتا ہے کہ علم، جیسے شرح عقائد ہے، اب شرح عقائد کی علم کلام کی کتاب ہے، اس میں ایک ایک جملہ جو لکھا ہوا ہے وہ عقیدہ ہے، یہ بات غلط ہے. بلکہ عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے بہت ساری تمہیدات ہوتی ہیں، عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے بہت سارے قضایا منطقیہ اور فلسفیہ بھی ذکر کیا ہے کیے جاتے ہیں. وہ سارے قضایا جو ہوتے ہیں وہ عقلی عقیدہ جو ہے وہ نہیں ہوتے. میں اس کو فقہ کے حوالے سے سمجھا دوں تو شاید بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمارے فقہاء نے فقہ کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے ہر جملہ فقہ ہے، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جملہ یا وہ قضیہ فقہیہ شرعیہ ہے یا فقہیہ طبیہ ہو سکتا ہے. جیسے میں آپ کو اس کی ایک مثال بتاؤں، فقہاء نے اپنے زمانے کی طب کو سامنے رکھتے ہوئے بہت ساری زیادہ ذکر کیے ہیں. اب وہ بات امام سرخسی نے ذکر کی ہو، صاحب ہدایہ نے ذکر کی ہو، ہمارے اصل میں وہی تصور ہے کہ جو بات بھی صاحب ہدایہ نے ہدایہ میں لکھی وہ ساری چیز فقہ ہے. وہیں سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. جیسے ایک بڑا مشہور مسئلہ ہے کہ کان کے اندر اگر جس کو کہا جائے کہ کوئی پانی وغیرہ چلا جائے، تیل چلا جائے، تو اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا. اس میں ہمارے علماء کے جو ہے وہ دو موقف ہیں. اچھا، پہلے تحقیق یہ تھی کہ یہاں سے جو ہے جس کو کہا جائے کہ کیا کہتے ہیں، ہے منفذ ہے جس کو کہا جائے معدے تک. اصل بات یہ کہ معدے تک یا دماغ تک پہنچنا چاہیے. اچھا، بعد میں میڈیکل بدل گئی، میڈیکل نے کہا کہ نہیں ہے. اب ظاہری سی بات ہے کہ وہ جو فقہاء نے بات کہی تھی وہ اس قضیہ طبیہ کی بنیاد پہ کہی تھی، وہ فقہ نہیں ہے. تو وہ قضیہ طبیہ چونکہ بدل گیا، لہذا وہ اس پہ متفرع تھا. تو اس مسئلے میں اگر کوئی دوسرا نقطہ نظر اختیار کرتا ہے تو وہ بنیادی طور پہ فقہ کی مخالفت نہیں ہے، اس قضیہ طبیہ کی مخالفت ہے. اسی طریقے سے فلکیات کے بہت سارے مسائل ہیں جو ہمارے یہاں تفاصیل کے اندر لکھے ہوئے، جو ہمارے یہاں، اب جیسے مثلا وہی چیز دیکھ لیں، بہت پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ روح المعانی کو اٹھا کے دیکھ لیں. روح المعانی کے اندر جس کو کہا جائے کہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت واضح انداز سے یہ لکھا ہوا ہے. ان کے زمانے میں تجربات ہو رہے ہوں گے، کہا کہ یہ یورپ والے کوشش کر رہے ہیں چاند تک جانے کی، چاند تک جانا ممکن ہی نہیں ہے، چاند بھی جانا ممکن ہی نہیں ہے. یہ بات علامہ آلوسی نے لکھی ہوئی ہے. اب کوئی اس عبارت کو لے کے کہہ گیا مسلمانوں نے علامہ آلوسی نے یہ بات کہی ہے. اب تفسیر میں یعنی تفاسیر میں جو بھی جملہ ہوگا وہ تفسیر جملہ تفسیریہ کے حکم میں آئے گا یا اس کا وہی حکم ہوگا جو قرآن کا حکم ہے، تو ایسی بات ہوگی. اب علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے یہ بات لکھی. اب وہ مسئلہ آپ کو معلوم ہے خود مختلف ہی ہے کہ یہ جس کو کہا جائے کہ امریکہ جو ہے وہ چاند پہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے. عام طور پہ یہی ان کا تاثر ہے کہ ہم پہنچیں، لیکن جو دوسرے بڑے ممالک ہیں وہ کہتے نہیں، گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے لوگوں نے تصویریں کھنچوا لی ہیں. اس کے ان کے پاس بھی دلائل ہیں. بہرحال وہ ان کا اپنے آپس میں کیا ہے، اختلاف ہے. لیکن اگر مثال کے طور پہ پہنچ بھی اگر جاتے ہیں تو اس سے کسی قضیہ شرعیہ کا بطلان نہیں ہوگا، قضیہ شرعیہ کا بطلان نہیں ہوگا. بلکہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کوئی بات کہی ہے تو وہ اپنے زمانے کی یا اپنی جو ہے وہ ایک فلکیت دان ہونے کے اعتبار سے انہوں نے یہ بات کیا ہے کہی ہے. اسی اعتبار سے بہت سارے قضایا طبیہ جو ہے ہماری کتابیں ہوتے ہیں. جغرافیہ کے حوالے سے بہت سارے جو ہے وہ ہوتے ہیں. ایک کتاب ہے مطلع النجوم کے نام سے، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کی. امام نصفی جنہوں نے عقائد نصفیہ لکھی ہے، مطلع النجوم میں انہوں نے 62 کتابوں کو جمع کیا ہے اپنی.
62 کتابیں ان کی. یہ جو ہم عقائد نصفیہ پڑھتے ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہے. یہ کتاب چھپی نہیں ہے ابھی تک لیکن یہ کتاب مخطوط ہے, بہت عظیم کتاب ہے, امام نصفی رحمۃ اللہ 62 کتابوں کا مجموعہ ہے. اس میں شروع میں تو عقائد اور تصوف اور اس کی کتابیں, بعد میں ایسی ایسی کتابیں ہیں اور اس میں ایسے ایسے مضامین ہیں آپ کہیں گے کہ اس کا تو آج کل کوئی نام و نشانی نہیں ہے, یہ باتیں تو غلط ہیں. تو ان باتوں کے غلط ہونے سے یہ تھوڑی ہے کہ امام نصفی نے عقائد نصفیہ لکھی ہے اور مطلع النجوم میں بھی پہلے عقائد نصفیہ ہے, لہذا اس کتاب کا ایک ایک جملہ عقیدہ ہوگا, یہ بات کیا ہے نہیں ہے. لہذا اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری عقائد کی, جیسے فقہ کی کتابوں میں ہر جملہ جو ہوتا ہے وہ فقہ نہیں ہوتا, ایسے ہی عقائد کی کتابوں میں ایک بہت بڑا وہ ہے کہ عقائد کی کتابوں میں جو بھی بات کہی ہوتی ہے, اصل میں یہ میں نے اس تناظر میں آپ سے بات کہی کہ آج جو کام لوگ کر رہے ہیں اسلام کے خلاف یا الحاد کو پھیلا رہے ہیں, وہ سب سے پہلے اسلام کو نشانہ بناتے ہیں اور اس پہ ہماری کتابوں میں یا ہمارے یہاں کوئی ایسے جملے موجود ہوتے ہیں تو اس کو ٹارگیٹ کر کے اس پہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مسلمانوں نے یہ بات کہی, یہ تو کیا ہے غلط ہے, مطلب اسلام کیا ہے غلط ہے. تو اس میں اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ جو جس جملے کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں وہ ہمارا عقیدہ ہے بھی یا نہیں ہے, وہ عقیدہ ہے یا اس کا تعلق جو ہے وہ کسی دوسری کیا ہے چیز سے. لہذا پہلا حصہ جو ہے وہ عقائد کا ہوتا ہے, دوسرا حصہ جو ہے وہ دلائل کا ہوتا ہے. اور دلائل میں پھر ہمارے پاس دو طرح کے دلائل ہوتے ہیں, دلائل عقلیہ ہوتے ہیں اور دلائل نقلیہ ہوتے ہیں. دلائل نقلیہ تو قرآن و حدیث پہ مبنی ہے اور دلائل عقلیہ وہ ہوتے ہیں جو جس کو کہا جائے کہ ابتدا سے لے کے امام ماتوریدی اور امام اشعری سے لے کے حضرت نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک اور آج کے زمانے تک جو متکلمین ہیں اس کو کیا ہے پیش کرتے ہیں. اس میں بھی یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے عقیدے کی اصل بنیاد جو ہوتی ہے وہ دلائل نقلیہ ہے. ہمارے عقیدے کی اصل بنیاد دلائل نقلیہ ہیں. نبراس آپ جانتے ہیں, علامہ پرہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت صراحت کے ساتھ اس بات کو کیا ہے ذکر کیا ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دلائل عقلیہ جو پیش کیے جاتے ہیں وہ بنیادی طور پہ تائید کی حیثیت سے کیے جاتے ہیں. لہذا اگر کوئی دلائل عقلیہ کو توڑ بھی دیتا ہے تو اس سے عقیدہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا. دلائل عقلیہ کو اگر کوئی توڑ بھی دیتا ہے تو اس سے عقیدہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا, اس لیے کہ عقیدے کی بنا جو ہے وہ دلیل نقلی پر ہے. تیسرا جو حصہ ہے, یعنی پہلا عقائد کا حصہ ہو گیا, دوسرا دلائل کا حصہ ہو گیا, تیسرا جو حصہ ہے وہ شبہات کے جواب دینے کا ہے. اچھا, اس حصے کے اندر پرانے زمانے کے فلاسفہ سے لے کے آج تک کے فلاسفہ نے بہت سارے جو ہے وہ شبہات پیش کیے اور ان کے جواب میں ہمارے متکلمین نے بہت ساری باتیں کہی ہیں. یہاں پر بھی وہی غلط فہمی بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے کہ ان کا جواب دیتے ہوئے جو بات کہی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ بھی عقیدہ ہے اور اس میں کوئی بھی اگر کمی نکل آئے تو کہتے ہیں آپ کا عقیدہ جو ہے وہ غلط ہے, جبکہ عقیدہ یہ نہیں, عقیدہ تو فرسٹ ٹائم بیان ہو گیا. یہ تو عقیدے پہ جو شبہات تھے اس کا جواب دیا گیا ہے. آپ حضرات کو میں نے ان کو یہ پریزنٹیشن دے دی ہے, یہ پریزنٹیشن آپ ذرا دیکھ لیے گا. اس میں حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت آپ دیکھ سکتے ہیں. میں حضرت تھانوی صاحب کی عبارت پڑھ کے آپ کو سنا دوں. حضرت تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ علم کلام کی تحقیقات کو صرف مانع اصطلاحی کا درجہ دیا جائے. کیا فرماتے ہیں؟ علم کلام کی تحقیقات کو صرف مانع اصطلاحی کا درجہ دیا جائے. کیا مطلب ہے مانع اصطلاحی کا؟ کہ انہوں نے جو دلیل پیش کی ہے نا, ان کی دلیل کو توڑنے کے لیے اس دلیل میں احتمال پیدا کرنا. ظاہری بات ہے کہ انہوں نے ایک باطل نظریہ پیش کیا ہے. دیکھیں اس کو سمجھ لیں, ہمارے عقائد ہو گئے, ہمارے دلائل ہو گئے. اب تیسرا حصہ میں نے آپ کو بتایا کہ دفع الشبہ. دفع الشبہ کے مختلف حصے ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ اپنا باطل نظریہ پیش کر رہے ہیں, ایک ہے ان کے باطل نظریے کو توڑنا. اس باطل نظریے کو توڑنے کے لیے انہوں نے جو دلائل پیش کیے ہیں ان دلائل کو کیا کرنا, توڑنا. پھر انہوں نے آپ کے عقائد پر اور آپ کے دلائل پہ جو شبہات پیش کیے ہیں ان کا کیا دینا, جواب دینا. لہذا دفع الشبہ میں یہ بہت سارے کام ہیں. یہ جو آپ کے یہاں یہ جو رد الحاد کا کورس ہو رہا ہے یا اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو کام کر رہے ہیں شبہات کا جواب دے رہے ہیں, یہ بنیادی طور پہ تیسرے حصے پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اور اس کام کا حاصل یہی ہے کہ ان کے نظریات کو توڑا جائے, ان کے دلائل کو توڑا جائے اور وہ جو شبہات پیدا کر رہے ہیں ان شبہات کو توڑا جائے. اب ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے جو دلیل پیش کی ہے اس دلیل کو توڑنے کے لیے اگر ہم کوئی جملہ استعمال کر رہے ہیں, کوئی احتمال پیش کر رہے ہیں, تو اس کو کہا جاتا ہے مانع اصطلاحی. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مانع اصطلاحی کسے کہتے ہیں؟ کہ سامنے والے کی دلیل کو توڑنے کے لیے جو احتمال پیش کیا جاتا ہے وہ مانع اصطلاحی ہوتا ہے. مانع اصطلاحی ہمارا عقیدہ نہیں ہے,
بلکہ معنی اصطلاحی سامنے والے کی دلیل کو توڑنے کے لیے ایک احتمال ہے. اب حضرت تھانوی صاحب کی عبارت بہت پیاری ہے. فرماتے ہیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ علم کلام کی تحقیقات کو صرف معنی اصطلاحی کا درجہ دیا جائے جس کا حاصل ایک احتمال پیدا کرنا ہے. یعنی یوں بھی ہو سکتا ہے, یوں بھی ہو سکتا ہے, ہمارا عقیدہ نہیں لیکن یوں بھی کیا ہے, ہو سکتا ہے. اس کو عقیدے کا درجہ دینا حد سے تجاوز کرنا ہے. مولانا علم کلام میں بھی یہی غلطی ہوئی ہے جو غلطی ہمارے یہاں فقہ میں ہوتی ہے کہ فقہ کی کتابوں میں جو ایک ایک جملہ لکھا ہوا ہے اس جملے سے بعض مرتبہ بعض حضرات ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو وہاں جمود پیدا ہو جاتا ہے. ایسے ہی علم کلام کی کتابوں میں جو ایک ایک جملہ لکھا ہوا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے, اس لیے کہ پیچھے جو ہے وہ امام رازی نے ذکر کیا, امام غزالی نے ذکر کیا ہے. تو یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ امام غزالی نے جو وہ بات کہی ہے یا امام رازی نے کہی ہے یا امام اشعری نے کہی ہے وہ بات بطور عقیدے کی کہی ہے یا وہ بات مانع اصطلاحی کے درجے میں ہے. تو کہہ رہے ہیں جن حضرات نے علم کلام میں اشتغال کو منع کیا ہے وہ اسی غلو اور حد سے تجاوز کی بنا پر ہے. یعنی اگر کوئی اس مانع اصطلاحی کو عقیدہ سمجھے گا تو پھر ایسے علم کلام سے منع کیا جائے گا. مثلا بڑی زبردست مثال دے رہے ہیں, یہ جیسے بعض مرتبہ وہ ہوتا ہے کہ فلاسفہ جو تھے وہ مثال کے طور پہ قائل تھے بنیادی طور پہ ہیولہ کا, ہیولہ اور جو ہے سورج جسمیہ کے قائل تھے. یہ فلسفے کی ایک بحث ہے. اس کو توڑنے کے لیے متکلمین نے یہ کہا کہ دنیا جو بنی ہے وہ جزء الذی لا یتجزا سے کیا ہے, بنی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ تو وہی ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 ایام میں جو ہے وہ زمین آسمان کو کیا ہے, بنایا ہے. اور کیسے بنایا, اصل عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر کیا ہے, جانتے ہیں. لیکن یہ جو بات کہی متکلمین نے کہ کائنات جو ہے وہ کس سے بنی ہے بھائی, جزء الذی لا یتجزا سے بنی ہے. تو یہ اجزاء لا یتجزا کا جو نظریہ ہے یہ عقیدہ نہیں ہے. یہ کیا نہیں ہے بھائی, عقیدہ نہیں ہے, بلکہ اس کی جو حیثیت ہوگی وہ مانع اصطلاحی کی ہوگی. معنی اصطلاحی کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو نظریہ تھا, ان کی جو دلیل تھی, اس میں ایک احتمال کیا ہے, پیدا کر دیا. تو حضرت تھانوی صاحب فرماتے ہیں مثلا حضرات متکلمین نے فلاسفہ کے اس قول کو رد کیا کہ جسم ہیولہ اور صورت سے مرکب ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ جسم ہیولہ اور صورت سے مرکب ہے. اس کے بالمقابل جسم کی ترکیب اجزاء لا یتجزا سے قرار دی. تو جو لوگ جزء لا یتجزا سے کے مسئلے کو مانے یعنی احتمال پیدا کرنے کے درجے میں رکھیں وہ کوئی خلاف شرع کام نہیں کر رہے. یعنی وہ ایک احتمال پیدا کرنے کے لیے معنی اصطلاحی کے طور پہ اس کو مان رہے. لیکن اگر وہ یہ عقیدہ بنا لیں کہ یہ کائنات جو ہے وہ کس سے بنی ہے, اجزاء لا تتجزا سے بنی ہے اور جسم کی ترکیب اجزاء لا تتجزا سے, تو شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہ ہونے کی وجہ سے ایسا عقیدہ رکھنا غلط اور ناجائز ہوگا. لہذا یہ حضرت تھانوی صاحب کی عبارت میں نے اس لیے پیش کی کہ اندازہ ہو جائے کہ یہ ایک مسئلہ ہے, اس کے علاوہ اور کئی مسائل ہیں جن میں غلو ہو جاتا ہے. اور اس میں کام کرتے ہوئے بھی مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب اعتراض کیا جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علم کلام کی کتابوں کا کی جو ایک ایک سطر ہے وہ عقیدہ ہے, ایک ایک جملہ ہے وہ کیا ہے, عقیدہ ہے. جبکہ ایسی بات نہیں, ایک ایک سطر عقیدہ نہیں ہے بلکہ اس کی پوزیشن کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ قضیہ منطقیہ ہے, قضیہ فلسفیہ ہے, یا اس کا تعلق دفع الشبہ کے قبیل سے ہے جس کو مانع اصطلاحی کہتے ہیں. اگر وہ معنی اصطلاحی کی قبیل سے ہے تو وہ بھی ہمارا عقیدہ کیا ہے, نہیں ہے. اور قضیہ فلسفیہ ہے یا قضیہ منطقیہ ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ فقہ کے اندر قضیہ طبیہ اور دوسرے قضایا آتے ہیں, ان کی حیثیت بھی فقہ والی نہیں ہوتی. اور اگر وہ قضیہ اعتقادیہ ہے تو اس میں بھی ان 3 مراتب کو سمجھنا ضروری ہے کہ ایک جس کو کہا جائے کہ ضروریات دین, دوسرا جو ہے اصول اہل سنت, اور تیسرا کیا ہے, فروع عقائد. اس کے بعد یہ علم کلام کے حوالے سے ایک مختصر سا جو تعارف تھا وہ ہمارے سامنے کیا ہے آیا. اب علم کلام پہ کن حضرات نے کام کیا ہے, ان کی کیا خدمات ہیں, اس کا بھی ایک مختصر سا جائزہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلی شخصیت جس نے علم کلام پہ بڑا بنیادی طور پہ کام کیا وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے. امام صاحب کی شخصیت چونکہ اتنی کثیر الجہاد شخصیت ہے کہ آپ کا فقیہ ہونا اتنا بلند ہوا اور اتنا یعنی آپ کا فقہ کا جو مقام تھا اتنا بلند اور بالا تھا کہ آپ کا محدث ہونا, آپ کا صوفی ہونا, آپ کا متکلم ہونا وہ بعض مرتبہ لوگوں کو نظر نہیں آتا. لیکن آپ جس طرح ایک بہت بڑے فقیہ تھے اسی طرح بہت بڑے محدث تھے, اور اسی طرح آپ بہت بڑے کیا تھے, متکلم تھے. بلکہ آپ کو یہ جو لقب دیا گیا امام اعظم, یہ آپ کو معلوم ہے کہ واقعتاً آپ ہی اس کی کیا تھے, مستحق تھے.
اس لقب کے حوالے سے میں ایک آپ کو لطیفے کی بات بتاؤں. لطیفے کی بات ہے، حقیقت کی بات ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو امام اعظم کہا گیا ہے، آپ اگر بغداد میں اگر جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام صاحب کی قبر جس علاقے میں ہے اس پورے علاقے کو ہی اعظمیہ کہا جاتا ہے. جیسے آپ بہادر آباد میں ہیں تو امام صاحب خود تو اعظم ہیں، امام صاحب ایسے اعظم ہیں کہ انہوں نے پورے علاقے کو بھی کیا کر دیا؟ اعظم کر دیا. امام صاحب کی قبر کے ساتھ ایک مسجد تھی، اس مسجد کا نام جو ہے وہ جامع الامام الاعظم ہے. امام صاحب کی قبر کے ساتھ ایک مدرسہ تھا، وہ مدرسہ بہت بڑی جس کو کہا جائے کہ کالج اور یونیورسٹی کی صورت اختیار کر دیا، اور اس کا نام بھی جو ہے تو وہ جو مدرسہ تھا وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی تاریخ کے قدیم جو ہے وہ درسگاہوں میں سے اس کا نام بھی جو ہے وہ جامعۃ الامام الاعظم ہو گیا. وہ تینوں چیزیں جو ہے وہ یعنی آس پاس جتنی بھی چیزیں وہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا ہو گئی؟ اعظم ہو گئی. اور اس کے ساتھ ایک نقطے کی بات میں ذکر کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں ماضی قریب میں اگر یہ لقب ملا ہے تو وہ قائد اعظم کو ملا ہے، اور قائد اعظم کا بھی جو ہے وہ ایک مقام اور مرتبہ ہے، انہوں نے پاکستان کو بنایا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ قائد اعظم کی قبر، جبکہ قائد اعظم کے انتقال کو بھی 70-75 سال ہوئے، امام صاحب کے انتقال کو 13 صدیاں گزر گئیں. ان کے آس پاس کا جو علاقہ ہے وہ جمشید روڈ ہے، وہ اعظمیہ کیا ہے؟ نہیں بنا. آس پاس مدرسے بھی موجود ہیں، اور وہ مدرسے بھی بنوری ٹاؤن اور جامعہ طیبہ وغیرہ ان کے اپنے اپنے کیا ہے نام ہے. کالج بھی موجود ہے اسلامیہ، اور مساجد بھی موجود ہیں، سب کے نام اپنی جگہ کیا ہے. اچھا، جبکہ وہ ملک بنانے والے ہیں اور ابھی گزرے ہیں، جبکہ وقت گزر جاتا ہے لوگ بھول جاتے ہیں. تو اس سے اندازہ ہوگا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو عزت اور مقام اور جو مرتبہ ملا، وہ مرتبہ ملک بنانے والوں کو بھی کیا ہے؟ نہیں مل سکا. امام صاحب کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الناس كلهم عيال على ثلاثة على مقاتل بن سليمان في التفسير وعلى زهير بن سلمة في الشعر وعلى ابي حنيفة في الكلام. اسی طریقے سے امام سیمری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان ابا حنیفہ کان متکلم هذه الامه في زمانه وفقيه في الحلال والحرام. اس طرح کے اور بہت سارے اقوال ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب بہت بڑے جو ہے فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ متکلم بھی تھے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو رسائل لکھے جو ہم تک پہنچے ان کی تعداد بنیادی طور پہ 5 ہے. اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ فقہ الاکبر ہے، اس کے بعد فقہ الابسط ہے، پھر عالم متعلم ہے، پھر امام صاحب کی وصیت ہے، اور پھر رسالہ الی عثمان البتی. تو یہ 5 رسالے ہیں امام صاحب کے، فقہ الاکبر، فقہ الابسط، اور اسی طریقے سے عالم متعلم، کتاب الوصیہ، اور رسالہ الی عثمان البتی. یہ 5 رسائل ہیں. ان 5 رسائلوں کی متعدد شروحات بھی کیا ہے؟ لکھی گئی ہیں. اس کے بعد ایک عالم آئے امام کمال الدین بیاضی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان 5 رسائل کو ملا کر ایک متن تیار کیا جس کا نام انہوں نے رکھا ہے الاصول المنیفہ. الاصول المنیفہ. اور انہوں نے یہ کام کیا کہ چونکہ ان رسائل کے اندر کچھ سوال جواب کا انداز تھا اور کچھ تکرار تھا، تو انہوں نے اس سب کو ملا کے ایک مسلسل متن جو ہے وہ تیار کر لیا. پھر اس مسلسل متن کی شرح لکھی اشارات المرام من عبارات الامام. کیا لکھی بھائی؟ اشارات الامام من عبارات الامام. تو اس اشارات المرام من عبارات الامام یہ شرح لکھی، اور یہ شرح جس کو کہا جائے کہ ہمارے یہاں ہمارے عقائد کے حوالے سے انتہائی بلند اور انتہائی اہم جو ہے وہ کتاب ہے. یہاں میں ایک بات آپ سے ذکر کرتا چلوں کہ امام صاحب کے زمانے کے بعد معتزلہ جو ہے وہ عام طور پہ چونکہ اپنے آپ کو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ منسوب کرتے تھے، اور ان کتابوں کے اندر جو عقیدہ موجود ہے وہ معتزلہ کے خلاف ہے، لہذا مناقب کردری میں اور دیگر کئی کتابوں میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ معتزلہ جو ہے ان کتابوں کی نفی کرتے تھے امام صاحب سے، اور معتزلہ کا کہنا یہ تھا کہ یہ کتابیں امام صاحب کی نہیں ہیں. وجہ اس کی کردری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر متکلمین نے بیان کی ہے کہ اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ یہ کس کی کتابیں ہیں؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، تو اس میں جو عقیدہ بیان ہوا ہے وہ معتزلہ کے خلاف ہے. لہذا اگر ان کتابوں کو مان لیں تو پھر اپنی نسبت امام صاحب سے جو ہے وہ توڑنی پڑ جائے گی. لہذا ماضی بعید کے اندر معتزلہ نے شروع سے ان کتابوں کا انکار کیا، لیکن اہل سنت والجماعت
اور خاص طور پہ فقہ حنفی کے جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں ان سب نے جس کو کہا جائے کہ ان کی عبارات کو نقل کیا ہے، چاہے وہ فخر الاسلام بزدبی ہوں یا ابو الیسر جو ہے وہ بزدبی ہوں. اور شروع میں آپ دیکھیں ابن فورق رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شروعات لکھی ہے، ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے شروعات کیا ہے لکھی ہے، اور بعد میں آنے والے تمام حضرات نے ان عبارتوں کو اپنی اپنی کتابوں میں لیا ہے. لیکن معتزلہ نے اس کا انکار کیا. معتزلہ کے بعد مجسمہ جب آئے تو مجسمہ نے بھی یہ کہا کہ ہم امام صاحب کے مسلک پر ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. مناقب کردری نے اس بات کو بڑے زبردست انداز سے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائیوں کو کہنا کیا تھا، لیکن قرآن نے کہا کہ ما کان ابراہیم، انہوں نے کہا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اسی طرح ہوا. معتزلہ نے یہ کہا کہ امام حنیفہ معتزلی تھے، مجسمہ نے کہا کہ کیا تھے، مجسمہ کے مذہب پر تھے. یہ حقیقت ہے، یہ میں آپ سے بولوں حقیقت ہے. لیکن حقیقت یہ کہ نہ آپ معتزلہ کے مسلک پہ تھے، نہ آپ مجسمہ کے مذہب پہ تھے، آپ اہل سنت والجماعت کے مذہب پہ. لہٰذا یہ تاریخ کے اندر یہ دو طبقات آتے ہیں، ایک معتزلہ اور ایک مجسمہ، جنہوں نے امام صاحب کی کتابوں کا انکار کیا. ماضی قریب میں ہمارے بر صغیر میں ایک تیسری شخصیت گزری ہے، وہ علامہ شبلی نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. انہوں نے بھی امام صاحب کی کتابوں کا انکار کیا. ان کے جیسے بہت سارے تفردات اور شذوذ آراء ہیں، اور بہت سے مسائل میں وہ معتزلہ سے متاثر ہوئے ہیں. اس مسئلے میں بھی وہ معتزلہ سے متاثر ہو گئے، اور انہوں نے معتزلہ کے قول کو اختیار کرتے ہوئے امام صاحب کی کتابوں کا انکار کر دیا. یہاں تفصیل نہیں کہ میں آپ کو تفصیل بتاؤں، لیکن حضرت علامہ سرفراز صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ تفصیلی کلام کیا ہے، اور شبلی نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی اعتراضات ہیں ان کا جواب دیا ہے. اسی طریقے سے زاہد کوثری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ سکتے ہیں. عبد المالک صاحب بنگلہ دیش والے ہیں، انہوں نے بھی اس پہ کافی لکھا ہے. سجاد جلالی صاحب نے بھی لکھا ہے، اور بھی بہت سارے حضرات نے اس موضوع پہ قلم اٹھایا ہے. لیکن مختصر میں انداز میں بتا دوں کہ شبلی نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات کا کے جو شبہات ہیں اس کا حاصل یہ ہے، اس میں پہلی شبہ یہ کہتے ہیں کہ ابتدائی 8 صدیوں میں ان کتابوں کا کہیں ذکر نہیں ملتا. جبکہ عجیب بات یہ ہے کہ 8 صدیوں میں کیا، ابتدائی صدیوں سے ہی ان کا ذکر ملتا ہے اور پوری عبارتیں ملتی ہیں. فخر الاسلام بزدبی کی جو اصول بزدبی ہے اس کی ابتدا میں مقدمے میں پوری فقہ الاکبر کی عبارتیں جو ہے وہ موجود ہیں. اسی طرح ابو الیسر بزدبی کی جو کتاب ہے اصول دین کے نام سے، اس میں اس کی عبارتیں موجود ہیں. اسی طریقے سے ابن فورق رحمۃ اللہ علیہ 4 صدی کا عالم ہے، انہوں نے عالم المتعلم کی باقاعدہ شرح لکھی ہے. ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ نے فقہ الابسط کی باقاعدہ شرح لکھی ہے. لہذا ان حضرات کا یہ کہنا کہ 8ویں صدی سے پہلے اس کا ذکر نہیں ملتا ہے، یہ ناواقفیت کی بنیاد پر. ایک دلیل یہ بھی پیش کی ہے کہ 7ویں 8ویں صدی سے پہلے اس کی کسی نے شرح کیا ہے نہیں لکھی ہے. میں نے آپ کے سامنے شروعات کے نام رکھ دیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت عجیب سی بات ہے کہ اگر 7ویں صدی سے پہلے کسی کتاب کی شرح نہیں لکھی گئی ہوگی تو وہ کتاب ہی نہیں لکھی گئی ہوگی. یہ بڑی عجیب سی دلیل ہے. جیسے عقیدہ طحاویہ کی شروعات ہمیں 7ویں صدی سے ملتی ہے، 6ٹھی صدی میں بھی عقیدہ طحاویہ کی کوئی شرح نہیں ملتی، 5ویں صدی میں عقیدہ طحاویہ کی کوئی شرح نہیں ملتی. میں یہ کہوں کہ 7ویں صدی سے پہلے عقیدہ طحاویہ کی کوئی شرح نہیں لکھی گئی ہے، لہذا میں عقیدہ طحاویہ امام طحاوی سے ثابت کیا ہے نہیں ہے، تو یہ بہت ہی ناقص کیا ہے دلیل ہے. اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ اس کی سند نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، کوثری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے اس کی اسناد ذکر کی ہیں. مناقب میں کردری نے اور موفق کردری نے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ اسناد کو بھی کیا ہے ذکر کیا ہے. پھر صورتحال یہ ہے کہ یہ کتابیں امام صاحب کی درجہ شہرت کو پہنچ گئی ہیں، لہذا ان کا انکار جو ہے وہ کیا نہیں جا سکتا. تو یہ اختصار سے ساتھ امام صاحب کے حوالے سے گفتگو تھی. تو آگے اور بھی کچھ چیزیں تھیں لیکن وقت چونکہ کافی زیادہ ہو چکا ہے تو میں اسی پہ جو ہے وہ اکتفا کروں گا اور دعا کروں گا کہ ہم سب جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی دولت سے جو ہے وہ مالا مال رکھے اور آخری لمحات تک جو ہے وہ ایمان پہ قائم و دائم رکھنے کی اور اس تحریک جو اس ایمان کی حفاظت کے لیے مختلف حضرات کام کر رہے ہیں ان کاموں میں اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.